کتنی پڑھنا ہے کتنی نہیں پڑھنا ہے، یہ چیز کا اشارہ جو ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آرام سے کر دیا۔ محترم حاضرین، اس کے بعد ایک چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم جلد آپ پر ایک بھاری بات ڈالیں گے، بھاری بات ڈالیں گے۔ کیا مراد ہے اس سے کہ ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بات ڈالنے جا رہے ہیں، بھاری بات ڈالیں گے، یعنی ہم آپ کے اوپر جو کلام نازل کر رہے ہیں، یہ جو اس کے جو احکامات ہیں یہ بڑے بھاری ہیں۔ اور وحی کی جو صورت ہوتی تھی وہ بڑی خطرناک ہوتی تھی، بڑی خطرناک۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا میرے گھٹنے سے ملا ہوا تھا، اتنا وزن محسوس ہوا، لگا کہ میرا گھٹنا ٹوٹ جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تھے، وحی کا نزول ہوا، اونٹنی وزن سے بیٹھ گئی نیچے، اتنا وزن۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دوسرے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف انداز سے وحیاں آتی ہیں، کبھی زنجیر کے بجنے کی جیسی آواز آتی ہے، اور کبھی جو ہے کسی دوسری صورت میں، کبھی جو ہے فرشتے انسانی شکل میں جو ہے وہ ظہور پذیر ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے احکامات سنتے ہیں۔ تو یہ جو کہا گیا کہ ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بات ڈالیں گے، اس سے بہت ساری باتیں مراد لی جاتی ہیں، اور ان میں سے سب سے اہم بات یہی ہے کہ ہم آپ پر جو ذمہ داریاں دے رہے ہیں، ہم آپ کو یہ ذمہ داریوں کا بوجھ بہت ہی زیادہ بھاری ہے، اور اس بوجھ کو آپ اٹھانا ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اس کے تعلق سے وحی کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ ساری کی ساری اقسام وحی کے تعلق سے بیان کی جاتی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو کیا کیفیت آپ کے اوپر ہوتی تھی۔ کبھی پسینے سے شرابور، کبھی جو ہے سخت پسینے، گرمی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی ہو جاتی تھی، کبھی جو ہے گھنٹی کے بجنے کی آواز، کبھی جو ہے فرشتے انسانی صورت میں آ جاتے تھے۔ دحیہ قلبی نامی صحابی تھے، ان کی شکل میں عام طور پر جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا فرمان لے کر آتے، اور اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے اور یاد کرتے اور لوگوں تک اس کو ویسے ہی پہنچا دیتے تھے۔ اس کے بعد کہا اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، کہا کہ بلا شبہ رات کا اٹھنا نفس کے کچلنے میں زیادہ اور دعاؤں اور ذکر کے لیے مناسب تر ہے۔ یہ چیز اللہ رب العالمین اپنے نبی سے بیان فرما رہا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں اس کے مخاطب آپ اور میں ہیں۔ میں اپنی جگہ پڑھ رہا ہوں، میں مخاطب ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہم میں سے ہر شخص اس چیز کا مخاطب ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ رات کا اٹھنا یہ معمولی بات نہیں، جیسے ہم نے اوپر کہا نصفہ او انقص منہ قلیلا اور قم اللیل الا قلیلا کی تفسیر میں ہم نے کہا کہ جو رات کا اٹھنا ہے یہ معمولی نہیں ہے۔ نرم بستر کو چھوڑ کر اٹھنا، اس لیے کوئی بزنس کا فائدہ نہیں ہے، کوئی کام ملنے والا نہیں ہے، کچھ آنے والا نہیں ہے، صرف آپ کو کھڑا ہونا ہے اللہ کی یاد میں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے لیے کھڑا ہونا ہے، صرف یہ سوچ کر کھڑا ہونا، اور اس سوچ کے لیے شیطان آپ کو اجازت دینا بہت بڑی بات ہے۔ شیطان آپ کو اٹھنے دینا چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ شیطان بہکانے کا وعدہ کر کے آیا ہے۔ شیطان نے تو وعدہ کر رکھا ہے کہ میں اس کو ہر نیک کام سے بہکاؤں گا، میں تیری طرف اس کو آنے نہیں دوں گا، میں تیرے راستے سے اس کو بھٹکا کے چھوڑوں گا۔ اللہ رب العالمین سے وعدے کر کے آیا ہے، اور صحیح معنوں میں دیکھیں آپ، رات بھر نیند نہیں آتی ہے، عین نماز کے وقت ہی انسان کو شیطان بہترین طریقے سے سلا دیتا ہے۔ مسجدیں خالی ہیں، جانتے ہیں فجر کی نمازیں، مسجدیں ترس گئی ہیں ان چہروں کو دیکھنے کے لیے جو دن میں دکھائی دیتے اور رات میں نہیں آتے، مسجدیں ترستی ہیں۔ حیرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جو بندہ 4 ٹائم کی نماز پڑھنے والا 5ویں وقت میں غائب کیوں ہے؟ کیونکہ شیطان حاوی ہے،
کہا اللہ نے کہ ناشئۃ اللیل ہی اشد واقوم قیلا، کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے رات میں اٹھ کر کھڑے ہونا. اسی لیے جانتے ہیں آپ امت محمدیہ میں ہیں، آپ مقام نبوت پر ہیں، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا مقام ہے. جانتے ہیں آپ کا مقام بہت اونچا ہے. کتنا اونچا جانتے ہیں؟ اس امت کی گواہی دوسری امتوں پر چلے گی. دوسری امتوں کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا، ہاں بھائی بولو ان لوگوں نے اپنا کام کیا نہیں کیا؟ نہیں کیا. ہمارے رب سارے نبیوں نے تیرے پیغام کو پہنچایا، کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا ہے. قرآن پڑھا ہے، ہم گواہی دیں گے. قرآن میں اللہ نے لکھا ہے نا کہ ہر نبی کو جس کو بھی ہم نے نبی بنا کر بھیجا اس نے اپنی ذمہ داری کو مکمل طور پر ادا کیا، اس نے میرے بندوں تک میرے پیغام کو پہنچایا. تو ہم گواہی دیں گے. اس امت کی گواہی ہم سے پہلے کے لوگوں کے حق میں اللہ قبول کرے گا. تو بڑی اہمیت ہے، اور جب اہمیت کے حامل ہیں ہم تو پھر ہماری ذمہ داری بھی اسی طرح سے بنتی ہے، کیونکہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہم لوگوں کے لیے نکالے گئے، ہم لوگوں کے لیے بنائے گئے. اللہ رب العالمین نے ہمیں لوگوں کے لیے برپا کیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو حق پہنچائیں اور لوگوں کو حق بتلائیں. تو محترم حاضرین، یہ حق بتلانے کا جو کام ہے، جو مقام نبوت اور داعیانہ جو کردار ادا کرنا ہے، اس کے لیے سب سے ضروری ہے ہم اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیں. اللہ رب العالمین کے قریب ہوئے بغیر اس مشن کو میں اور آپ آگے نہیں لے کے جا سکتے. لہٰذا جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس تعلق سے اس قدر سنجیدہ ہو گئے. جب یہ فرمان نکلا ہر انسان اپنی جگہ اس میں مشغول ہو گیا. ہر انسان ہر صاحب جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ سارے کے سارے رات کی نمازوں کو اہم سمجھنے لگے اور اتنی زیادہ عبادتیں شروع کر دی. اللہ اکبر، ہر طرف جو ہے ایک فضا قائم ہو گئی، خوبصورت فضا. تاریکیاں چھٹنے لگیں، روشنیاں آنے لگیں. جو دل ویران ہو چکے تھے ان دلوں پر جو ہے وہ قرآن کی بارش برسنے لگی. جو آنکھیں نابینا ہو چکی تھیں وہ آنکھیں پھر نوردار ہونے لگی. جو راستے بنجر ہو چکے تھے ان راستوں پر پھر رحمت کے فرشتے دوڑنے لگے. کتنی نعمتیں اس سماج میں آنے لگی، ایک دم یکسر طور پر سب کچھ بدل کر رہ گیا قرآن کی بدولت. کیونکہ قرآن نے اللہ اور بندوں کا تعلق جوڑا. اس قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو نیک اور صحیح ہدایت کے اللہ رب العالمین نے توفیق بھی عنایت کی. تو معاملہ یہ ہے کہ رات کو اٹھنا اور اٹھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا اور کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے سامنے رونا، یقین مانیے یہ میری اور آپ کی کامیابی کا راز ہے. آپ کے کوئی کام نہیں بن رہے نا، سارے کام چھوڑ کر رات میں تہجد شروع کر دیجیے، کام بن جائے گا. کیونکہ وہ برکت اللہ رب العالمین نے اس میں رکھی ہے اور شیطان ایسا ہونے نہیں دیتا ہے. بسا اوقات کیا کرتا ہے جانتے ہیں شیطان؟ تہجد میں اٹھا دیتا ہے، فجر میں سلا دیتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے تہجد میں اٹھائے گا فجر میں سلا دے گا. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان تہجد پر عمل کر رہا ہے اور فجر چھوڑ رہا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی جو ہے شرعی طور پر، اور شرعی طور پر کیا، جو انسان فرائض میں پابند نہیں ہے اس کے نوافل بھی کسی کام کے نہیں ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد واقوم قیلا، کہ بلا شبہ رات کا اٹھنا نفس کے اوپر ہے. انسانی نفس، یہ نفس جو ہے نا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نفس امارہ، ایک ہوتا ہے نفس لوامہ. ایک نفس اور ہوتا ہے نفس مطمئنہ. تو یہ جو نفس ہے نا، ایک نفس انسان کو اچھائی پر ابھارتا ہے اور ایک نفس انسان کو جو ہے برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. تو جب انسان برائی کی طرف جاتا ہے تو نفس جو اچھائی کی طرف لے جانے والا جو نفس ہے وہ اس کو روکتا ہے اور وہیں پر کشمکش ہوتی ہے. اسی لیے دیکھو، آپ اذان ہوتی ہے نا اور آپ باہر ہوتے ہیں نماز کو جاؤ یا نہیں جاؤ، ایک اندر سے بات آتی ہے کہ نماز کو جاؤ، ایک بات اور اندر سے آتی ہے کہ میں نماز کو نہیں جاؤ، یہ کام کروں یا نہیں کروں. ایک نفس کہتا ہے کروں، ایک نفس کہتا ہے نہیں کروں. تو یہ جو نفس ہے، نفس کو مارنا اصل جہاد ہے. جانتے ہیں
اچھا آج کے زمانے میں جہاد نہیں ہے، کیونکہ جہاد کا اصول ہے کہ ایک حاکم کے جھنڈے تلے جہاد کیا جائے. آج تو ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اس طرح سے اسلامی مملکت نہیں ہے تو جہاد ختم ہو گیا؟ نہیں، جہاد آج بھی ہے. آپ نفس کے خلاف جہاد کریں، آپ اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں اور اسی نفس کو مار کر آپ اس نفس کو اپنے قابو میں کریں. اور جب نفس انسان کا غلام بنتا ہے نا تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت وجود میں آتی ہے. جب نفس انسان کا غلام بنتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت وجود میں آتی ہے. کیا صحابہ تھے، انہوں نے اپنے نفسوں کو کچل کر رکھ دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر ایک درخت کو دیکھ کر کہتے ہیں کاش میں یہ درخت ہوتا اور اس کو کاٹ دیا جاتا اور میرا حساب و کتاب نہیں ہوتا. ڈر، اللہ کا ڈر کس قدر تھا. تو یہ نفس کو مارنا، جب ہمیں ہمارا دل اندر سے اس بات کی طرف اشارہ کرے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے اور وہ اچھا کام ہے بالکل کرنا چاہیے، وہی چیز نفس کو مارنا ہے. اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم جو ہے اس کی غلامی کریں گے تو غیر اللہ کی غلامی جو بولتے ہیں نا، اللہ کے سوا دوسروں کی غلامی کرنا، تو دوسروں سے مراد نفس بھی ہے. جو اللہ کا غلام بننا ہے، غلام کس کا بننا ہے؟ اللہ کا بننا ہے. اللہ کے سوا کسی اور کا غلام نہیں بننا ہے، چاہے وہ تمہارا اپنا نفس ہی کیوں نہ ہو. تو نفس کا بھی غلام نہیں بننا ہے. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ رات میں اٹھنا تمہارے نفس کو کچلنے میں زیادہ کارگر ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا نفس میرے قابو میں رہے، آپ رات میں اٹھیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے رات میں اٹھ کر زندگی میں جو بھی کیا ہے اس کو یاد کریں. اگر اچھا کیا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، برا کیا ہے تو اس پر آنسو بہائیں. یقین مانے انسان دھل جاتا ہے، دھل صاف ہو جاتا ہے ہر چیز سے. ذہنی طور پر دل انسان کا صاف ہو جاتا ہے، اس کے سارے بدن اللہ رب العالمین اس کو صاف کر دیتا ہے. بندہ اللہ کے سامنے اور روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے. اس کے بعد ایک بات اور کہی اللہ رب العالمین نے کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً دن میں آپ کے لیے بہت مصروفیت ہے، کیونکہ آپ نبی بنا دیے گئے. اب آپ کا کام جب نبی بنا دیے گئے تو دعوت ہے آپ کا کام، اصلاح ہے آپ کا کام، لوگوں کو ڈرانا دھمکانا اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا. یہ کام صبح سے لے کر شام تک آپ کرتے رہیں گے. پھر آپ کے اپنی بیوی بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں، ان کے ساتھ میں ملنا جلنا، باتیں کرنا، یہاں جانا وہاں جانا. تو دن میں یہ ساری مصروفیات آپ کے ساتھ میں لگی ہیں. لہٰذا اللہ سے جڑنے کا جو صحیح اور اچھا وقت ہے وہ رات کا ہی وقت ہے. تو اس رات کے وقت میں اللہ رب العالمین نے یہ صرف نبی کو پیغام نہیں دیا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا. آپ اور میں بھی اس میں آتے ہیں کہ دن میں ہمیں کام نہیں رہتے. کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سنت پڑھے بغیر مسجد سے چلے جاتے ہیں. وہ بات الگ ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہو گئی سنت نہ پڑھنے کی، ورنہ اگر کوئی انسان سنت چھوڑ کے مسجد سے جا رہا ہے تو عام طور پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ضروری کام ہے، ارجنٹ کام ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا کیا، نماز پڑھائی اور سلام پھیرتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مصلی سے اٹھ کر گھر کو گئے. نماز پڑھائی اور پڑھانے کے فوراً بعد اٹھ کر لوگوں کو ہٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں گئے. وہاں جانے کے بعد لوگوں نے سمجھا کیا ہوا، کسی نے کچھ سمجھا کسی نے کچھ سمجھا. تھوڑی دیر کے بعد میں اللہ کے رسول واپس آئے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا وجہ تھی؟ کہا کہ نہیں، صدقے کا کچھ سامان گھر پہ رکھا ہوا تھا، وہ صدقہ نہیں کیا تو گھر پہ کیوں رکھا ہے، اسی وہ صدقہ کر کے آیا. تو عام طور سے ہمارے ذہنوں میں کسی کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات آتی ہے کام ہوگا اس لیے جا رہا ہے، سنت چھوڑ کر بعد میں پڑھ لے گا. لیکن کچھ لوگوں کی تو عادت ہو گئی ہے سنت نہ پڑھنے کی، مسجد کے باہر گپ شپ کرنے کی، وقت گزارنے کی. یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، اچھی چیزیں نہیں. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے تمہارے پاس مصروفیتیں ہیں اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ تم انسان، مصروفیتیں ہوں گی. تو ان مصروفیتوں کا بہانہ بنا کر آپ بچ نہیں سکتے، یہ مطلب ہے. مصروفیتوں کا بہانہ بنا کر آپ بچ نہیں سکتے.
کیوں نہیں بچ سکتے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ تم مصروف ہو۔ اب اس مصروفیت سے ہٹ کر کچھ وقت اللہ رب العالمین کے لیے نکالنا ہوگا، اور وہ وقت کون سا ہے؟ وہ وقت ہے رات کا وقت۔ اس رات کے وقت میں آپ اللہ رب العالمین سے جڑیں گے، اور یقین مانے جب انسان رات کا پابند ہو جاتا ہے نا تو اس کی زبان میں تاثیر آتی ہے، تاثیر۔ جانتے ہیں آپ اسی صورت کے آگے آنے والی آیتوں میں جو ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہے، اور اس تذکرے میں آپ سنیں گے کہ جب حج کا موقع آتا تھا نا تو لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو روکنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتے، کہتے تھے وہ جادو ہے، ساحر ہے، مجنون ہے، طرح طرح کی باتیں۔ ہاں؟ کیوں جادوگر کیوں کہا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کیوں کہتے تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بولیے، ہے کسی کو معلوم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ جادوگر کیوں کہتے ہیں؟ جی، تو سوال تھا کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کیوں کہتے تھے؟ جادوگر کہتے تھے یہ تو معلوم ہے نا، جادوگر کہتے تھے، کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کا جو انداز تھا نا وہ بڑا حکیمانہ تھا، بڑا پیارا انداز تھا، اور دشمن بھی آپ کی باتوں کو سن کر اس کو مان لیتا تھا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ بات کہتے کہتے مانتے نہیں، اسے بعد میں معلوم ہوتا تھا کہ میں نے کیا مان لیا، تو پھر جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی بات کرتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ وہ چاشنی رکھی تھی، اور یہ چاشنی، یہ تڑپ، یہ جاذبیت جو ہے وہ اللہ کے رسول کو کیسے آئی؟ وہ تم اللہ رات میں تہجد پڑھنے سے، رات میں عبادت کرنے سے۔ ہم نے اپنے پڑھائی کے زمانے میں ایک داعی تھے، اللہ ان کو غریب رحمت کرے، موسیٰ ملباری رحمہ اللہ، عمری تھے، ملبار کے تھے۔ ماشاءاللہ سے ان کی زبان میں ایسی تاثیر تھی، وہ جو بات کرتے تھے نا، گفتگو ان کی جو ہوتی تھی، یقین مانیے پھول جھڑتے تھے۔ اور حقیقی معنوں میں ایک داعی ایسا ہی ہونا چاہیے، حکمت سے بھرا ہوا ہو، اس کی باتیں حکیمانہ ہوں، اس کا کردار نبوی کردار ہو، اس کا اخلاق نبوی اخلاق ہو، اس کا جو ہے وہ سراپا جو ہے وہ عزت اور احترام والا ہو، تب جا کر اللہ رب العالمین کے اس پیغام کو ہم لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ورنہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اتنی اچھی دعوت، اتنی اچھی سوچ اور اتنی اچھی سمجھ رکھنے کے باوجود ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، ہر طرف اندھیرا ہی، ہر طرف اندھیرا ہے، ہمارے بازو میں اندھیرا ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں آپ کیا چل رہا ہے، دین سے دوری ہے، ان کو معلوم نہیں ہے دین ہے کیا، کس کی ذمہ داری؟ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ کردار ویسا بنانا ہے، اس کردار کے ساتھ ان لوگوں کے پاس میں جائیں گے، یہ لوگ باتوں کو سنیں گے، ہمارے سے دور نہیں بھاگیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ایک بات میں اور بتلاؤں آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا نا، یہ مشرکین مکہ نے ہلکے میں لیا۔ ہلکے میں لینے کے بعد جب بات آگے بڑھ گئی، کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر جب بات کہی گئی، اس کے بعد جب حد سے زیادہ آگے بڑھی، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ کیوں جانتے ہیں آپ؟ کردار، 40 سالہ جو کردار تھا وہ آڑے آ رہا تھا۔ لوگ کہتے تھے بھائی محمد تو کیا بول کر ہم سمجھیں گے، کیا بول کر پکڑیں گے، اس کا کردار ایسا ہے، اس کی زبان ایسی ہے، کیا بولیں گے آپ اس کی غلطی کیا ہے؟ تو اس ناحیے سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈالنے کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا مجھے آپ جھوٹا مانتے؟ نہیں، کوئی وجہ نہیں آپ کو جھوٹا ماننے کی۔
آپ سچے تھے، امین تھے، صداقت تھی آپ کی باتوں میں، آپ کی نگاہوں میں، آپ کے کردار میں پورا عرب لوہا مانتے تھے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی. یہ کردار پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر ہماری یہ دعوت آج کی یہ جو قرآن کی جو دعوت ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور اسی میں کامیابی ہے میری اور آپ کی. تو محترم حاضرین، آج جو قرآن کی جو درس ہوا، سورہ مزمل کی جو آیات ہیں، ان میں بہت ساری اہم باتیں، اور کاپی آپ کے پاس میں ہے، پین آپ کے پاس میں ہے، بتاتے ہیں. آپ لکھیے انشاءاللہ. یہ ساری چیزیں دیکھو، پہلے جو درس تھا نا اس میں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس کے بعد اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، وہی قلم آپ کے ہاتھوں میں. لکھیے. آج تک بہت کچھ لکھا ہے نا، یہاں جو بیٹھ کر لکھیں گے نا، کل قیامت کے دن گواہی دیں گی یہ انگلیاں. جس پیپر پہ آپ لکھ رہے ہیں پیپر گواہی دے کر کل قیامت کے دن. لکھیے. جو بھی بات سمجھ میں آتی ہے اس کو فوراً لکھ لیجیے. دن ڈال، تاریخ ڈالیے، درس نمبر ڈالیے، آیت کون سی پڑھی جا رہی ہے وہ اوپر ایک ہیڈنگ دے کر. پورے درس میں قلم آپ کے ہاتھ میں رہنا چاہیے، نظریں اور کان یہاں رہنا چاہیے، اور جو بھی بولا جا رہا ہے فوراً اپنی لینگویج میں اس کو نوٹ کرتے رہیے، لکھتے رہیے. یقین مانیے آپ جب یہاں سے فارغ ہو جائیں گے، یہاں سے جائیں گے، اور جب کبھی بھی کھول کر بیٹھیں گے پورا درس آپ کی نظروں کے سامنے آ جائے گا. یہاں یہ بات کہی گئی تھی، یہاں یہ بات کہی گئی تھی. پھر آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی تحریریں پڑھی ہوئی لکھی ہوئی دیکھے گی، یقین مانیں وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے. یہاں سے جانے کے بعد اپنے بیوی بچوں کے سامنے بیٹھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں. تو امپورٹنٹ پوائنٹ آپ لکھیے. سب سے پہلی بات کہ رات کو اٹھو، نماز میں کھڑے رہا کرو. تو رات میں اٹھنا چاہیے. یہ بہت بڑی فضیلت کا کام ہے، اور کیوں کہیے کہ نبوی کام ہے. نبوی کام، رات کو اٹھ کر نماز میں کھڑے ہونا ہے. اور نماز میں دوسرا پوائنٹ، نماز میں خوب بہتر طریقے سے قرآن کو پڑھنا ہے. اچھا یہاں پر ایک بات اور سنیں، نماز میں قرآن کو بہتر طریقے سے پڑھنا ہے اور زیادہ پڑھنا ہے. زیادہ پڑھنا ہے. اب کسی کو تو یاد نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں، تو ان صورتوں کو اچھا سے سیکھ لیں آپ. کیونکہ اللہ کے رسول کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ چھوٹی صورت ہوتی تھی لیکن اتنا سلو پڑھتے تھے کہ وہ بہت لمبی ہو جاتی تھی. اتنا سلو پڑھتے تھے. تو اس کے لیے سلو پڑھنے کے لیے آپ کو تجوید کے قواعد سیکھنا ہوں گے، کیونکہ جب تجوید آپ کو معلوم ہوگی تبھی آپ اس کو کھینچ کر پڑھ سکتے کہ مد لازم ہے تو کتنے الف کھینچے گا، اور حروف مد ہے تو کتنے الف کھینچے گا، اور مد متصل ہے تو کیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تجوید کے قواعد کے ساتھ آپ کو معلوم ہو جائیں. تو جن لوگوں کو نہیں یاد ہے، اگر 4 سورے یاد ہیں تو 4 سورے ایک ہی ساتھ پڑھ کر پھر انہی کو اور پڑھیں، پھر اسی کو پڑھیں، پھر اسی کو پڑھیں. جتنے بار دل میں آتا ہے اتنے بار پڑھیں، لیکن یقین مانیں پوری گہرائی کے ساتھ میں پڑھیں، ترتیل کے ساتھ میں پڑھیں. الٹا سیدھا جیسے شعر و شاعری پڑھتے بنا سمجھ کے ایسا نہیں پڑھنا. یہ قرآن ہے، قرآن کی توہین نہیں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیسے پڑھتے تھے، حدیثوں میں اس بات کا تذکرہ ہے. اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رمضان کے علاوہ کبھی بھی پورے مہینے میں قرآن ختم نہیں کیا، اور ایک رات میں تو کبھی بھی نہیں کیا. لیکن آج کے زمانے میں ہم قرآن کی توہین کر رہے ہیں. کتنی توہین، اللہ اکبر. ایک رات میں پورا قرآن ختم، شبینہ مار دے رہے. پھر اس کے بعد میں جو ہے 3 دن میں قرآن ختم. یا لمونہ تعلمونہ نظر آ رہا ہے، قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ مطلب نہیں. لیکن اس معنی میں اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اہل حدیث اس کا خصوصی خیال کرتی ہے. خصوصیت کے ساتھ ہم خیال کرتے ہیں اس بات کا کہ قرآن اسی ڈھنگ سے پڑھا جائے جس ڈھنگ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھنے کی تعلیم دی ہے. تو بہرحال قرآن بہتر انداز سے پڑھیں. دوسرا پوائنٹ ہے یہ نماز میں. اور تیسرا کہ رات کا اٹھنا نفس کو قابو پانے کے لیے کارگر ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کا غلام نہ بن کر میرے نفس کو میں اپنا غلام بناؤں، تو رات میں لازم کر لو تہجد پڑھنا. اور یہ تہجد بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ رات میں اٹھ نہیں پاتے. نہیں اٹھ پاتے، آپ پڑھ کر سو جائیں، پڑھ کر سو جائیں.
तहज्जुद की नमाज आप पढ़कर सो जाए। कौन सा आदमी आज 12 से पहले सो रहा है? 12 तो बज ही रहे हैं, पढ़कर सो जाए आप। ये भी एक सूरत हो सकती है, क्योंकि कुमिल लैला इल्ला कलीला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है, कभी अल्लाह के रसूल शुरू रात से नमाज पढ़ना शुरू करते थे, कभी शुरू में सोकर बीच में उठते थे, कभी शुरू में भी सोते थे और बीच में भी सोते थे, आखिरी रात में उठते थे। तो जिस तरह से आपको सहूलत है उस तरह से उठें, लेकिन नमाज पढ़ें। कुरान रात में जब पढ़ा जाता है, जैसे हमने तफसीर में बतलाया कि इंसान दूसरी आवाज़ से उसके कानों में नहीं जाती, कुरान पढ़ेगा और सुनेगा। अब कुरान पढ़ेगा, जोर से पढ़ा करें, जोर से कुरान जोर से पढ़ना चाहिए। क्यों जानते हैं? ये दर, ये दीवार, ये छत कल क़यामत के दिन गवाही देगी। हाँ, गवाही देगी। इसको जोर से पढ़ना चाहिए। इसीलिए रात में जब आप पढ़ेंगे ना, तो रात की तन्हाई भी गवाही देगी कि अल्लाह ये बंदा तेरे कलाम को पढ़ा करता था, हमने सुना है, हम गवाह हैं। तो तीसरा पॉइंट ये है। चौथा पॉइंट, सबसे कट कर जो है अल्लाह ताला के होते हैं। यही मतलब है, क्योंकि आपका मिशन आपका अपना नहीं है, आप दूसरों के लिए बनाए गए। आप हर चीज से अपने आप को काट कर अल्लाह की तरफ जोड़ें, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको लोगों का बनाएगा। और यही तालीम अल्लाह के नबी की पूरी जिंदगी से मिलती है। पूरी जिंदगी को दो लफ्जों में अगर बयान करें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो पैगाम अल्लाह का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुड़ गए अल्लाह से, फिर अल्लाह ने पूरी दुनिया तक आपके पैगाम को पहुंचा दिया। तो सबसे बड़ी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन से जुड़ना है, सारी चीजों से कट कर। पांचवी चीज, अल्लाह ताला को हर मामले में अपना वकील बनाओ। हर मामले में, हर चीज, कुल्लु शैइन इलैहि जो है रब्बिरजिऊन, कि हर चीज जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ ही लौटेगी। और हमारे हर मामले को हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौटाना है, क्योंकि वही हकीकी कारसाज है, हकीकी वकील है। फिर उसके बाद में छठा पॉइंट जो है कि अपने रब के नाम का जिक्र करो, और रब का फकब्बिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करना चाहिए। सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इस तरह के सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम, इस तरह के जितने भी अज़कार हैं, चलते फिरते मेरे और आपकी ज़बान पर होना चाहिए। मौत का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी किधर भी कोई भी जा सकता है। यहाँ से उठने वाला बैठेगा, नहीं बैठेगा, यहाँ से उतरने वाला नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में। इसीलिए बेहतर ये है हर वक्त अपनी ज़बान को अल्लाह के जिक्र में रतबुल लिसान रखो, कामयाबी। अल्लाह का जिक्र नसीब हो जाएगा उस इंसान को जिसने इस जिक्र को ओढ़ना बिछौना बना लिया। इस इंसान की मौत बड़ी जो है वो बेहतर और काबिले रश्क मौत है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र नसीब हो जाए मौत के वक्त में। तो ये 6 पॉइंट्स थे, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। अब इसी तरह से कुरान शरीफ आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें दीन है, तो दीन पर इंसान जो है वो अमल करेगा। अमल के साथ साथ उस इंसान का सेहतमंद भी होना जरूरी है, उसकी पर्सनालिटी को ताकतवर मजबूत भी होना जरूरी है। तो कुरान हर चीज की तरफ इशारा करता है। और ये जो तहज्जुद की जो बात है ना, इसमें बहुत सारे फायदे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा फायदा बदनी है। आप लंबा रुकू करें, ज्यादा देर तक आप झुके रहें, आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। आप ज्यादा देर लंबा सजदा कर लें, आपके जहन को ज्यादा, पूरी बॉडी आपके ब्लड को सर तक पहुंचाते हैं। तो जितनी ज्यादा देर आप लंबा सजदा करेंगे, सेहत में आपकी इजाफा होगा। तो हर चीज में जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत न सिर्फ इंसान की दुनिया बनाती है, न सिर्फ इंसान की आखिरत बनाती है, बल्कि इंसान की उसकी बॉडी और इंसान के अपने किरदार को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर तरीके से बनाता है। तो अब दो सूरह पढ़े गए, सूरह मुदस्सिर, सूरह मुज़म्मिल। इनमें जो पॉइंट्स हैं वो इंसानी पर्सनालिटी डिप्लोमेट्स के ताल्लुक से। पहली चीज, अपने रब की पढ़ाई करो। दूसरी चीज, एहसान ना करो। ये तो
گزشتہ درس کے پوائنٹس ہیں جو آپ لوگوں نے لکھے ہوں گے تقریباً. کس نے نہیں لکھے وہ لکھ سکتے ہیں, اور اگر لکھ لیے ہیں تو انشاءاللہ اس کو اپنی کاپی میں رکھیں, گھر پہ جانے کے بعد میں جو ہے وہ اس کا ریویژن کریں, اس کو پڑھیں, اور کوئی بھی ڈاٹس اگر آتا ہے تو میں تو موجود ہوں, پوچھ سکتے ہیں, کسی بھی وقت پوچھ سکتے ہیں, کسی بھی ڈاٹس کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ سمجھیں گے. سیرت کے تعلق سے جو باتیں آپ کو بتلائی جاتی ہیں یقیناً بہت اہم باتیں ہیں, وہ ان کو بھی نوٹ کیا کریں, سیرت بھی لکھیں. آپ کو معلوم نہیں آپ کا قلم ایک بار محمد لکھے گا, ایک بار اللہ لکھے گا, کتنا ثواب ملے گا, بہت ثواب ملے گا. اس لیے قلم چلایا کریں زیادہ سے زیادہ. بہرحال آج کا یہ درس ماشاءاللہ سے کافی جو ہے بہتر رہا, اللہ کا احسان ہے. کافی لوگ جو ہے ماشاءاللہ سے جو ہے وہ جڑے ہیں, اور اللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ ایسے ہی انشاءاللہ قافلہ رواں اور دواں رہے گا انشاءاللہ. اللہ سے یہی امید بھی ہے, اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس سفر میں آخر تک ہم تمام کو ساتھ رہنے کے توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, دین اسلام پر زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.